جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں اہم ترین معلومات منظر عام پر آئی ہیں اور اس میں پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں کہ ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید عمران خان سے رابطے میں تھے مبینہ طور پر. یہ اعلیٰ سرکاری ذرائع کے حوالے سے ہم خبر بریک کر رہے ہیں. اور جنرل فیض حمید ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ سے جدید اینڈرائڈ فون یوز نہیں کرتے تھے, اس کے بجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے. یعنی کہ ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ سے مل کر مبینہ طور پر ریٹائرڈ فیض حمید عمران خان سے پرانے اینڈرائڈ کے بجائے پرانے فون کے اوپر سے رابطہ کرتے تھے. یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ دی گئی, آپ کو خبر ہم بریک کر رہے ہیں ادھر سے. اور جنرل فیض حمید کو جو 12 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا, ان سے یہ فون جو پرانا فون ہے جو اینڈرائڈ نہیں ہے وہ بھی برآمد کیا گیا. کالز ٹریس کی گئی کہ جس سے یہ مبینہ طور پہ خبر باہر آئی ہے, جو پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا کہ اس پہ کال سے یہ ثبوت مل رہے ہیں کہ اس پرانے فون سے جو اینڈرائڈ نہیں تھا جنرل فیض حمید عمران خان سے رابطے میں تھے, عمران خان جیل میں تھے. یہ جب برآمد کیا گیا فون, اس کے بعد فیض حمید کی گرفتاری کے 2 روز بعد ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کو پکڑ کر اس سے اسی ساتھ کا فون برآمد کیا گیا. تو منظرنامہ یہ بن رہا ہے کہ obviously عمران خان کے پاس تو نہیں تھا فون مبینہ طور پر. ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ جو تھے محمد اکرم, مبینہ طور پر ان کے پاس ایک پرانی ساخت کا فون تھا. وہ فون سے وہ رابطہ ہوتا تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا, جن کے پاس پرانی ساخت کا فون تھا جو پکڑا گیا. جب جنرل فیض حمید کا فون پکڑا گیا تو ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ کو پکڑا گیا, ان کے پاس ہی پرانا فون پکڑا گیا. اور یہ ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ جو تھے مبینہ طور پر پرانے فون کو لے کے جایا کرتے تھے عمران خان صاحب کی کال کوٹری میں, یا جو بھی ان کا ایریا تھا جہاں پہ وہ رہتے ہیں جیل میں اس وقت, اور وہاں سے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی بات کرایا کرتے تھے. ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ سے بیان لے لیا گیا مگر تاحال قانونی طور پر وہ لاپتہ ہیں. اور ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہے ان کے متعلق یہ بھی ذرائع اطلاع دے رہے ہیں, اعلیٰ سرکاری ذرائع, کہ وہ فیض حمید صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی میں گواہ کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. ان کی جو اہلیت ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں رجوع کیا ہے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کی کہ ان کو بازیاب کیا جائے. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ کل عمران خان نے میڈیا سے بات کرتے بلکہ آج کہا کہ جی جنرل فیض حمید کا ٹرائل بند ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹ میں, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس پہ سیکورٹی ذرائع کا بڑا شدید رد عمل آیا کہ باقی بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, سیکورٹی ذرائع کا ریئیکشن آیا عمران خان کے اس بیان پہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل بند کمرے میں سے نکال کے باہر کیا جائے. تو سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہوتے کون ہے بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے یا نہیں. اگر بانی پی ٹی آئی کو اس معاملے میں ٹرائل کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو بانی پی ٹی آئی تسلی رکھے وہ اوپن ہی ہوگا, ٹرائل اوپن ہی ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے تھے اور کرواتے رہے ہیں. کرواتے رہے میں جنرل فیض حمید آ جاتے ہیں. اب جنرل فیض حمید کا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جتنا اس کے بارے میں آپ پروب کریں گے آپ کو ڈرامائی چیزیں ملیں گی. جیسے آج ہم نے ابھی ایک خبر بریک کی, اس سے پہلے آپ کو کل ہم نے بتایا کہ فیمیل جیل جو ہے اس کی 2 سے 3 جو خواتین ملازمائیں تھیں جن کی ڈیوٹی بشرا بی بی کے ساتھ لگی ہوئی تھی, مبینہ طور پر وہ بشرا بی بی کے پیغام ڈائریکٹلی جو ہے وہ مردوں کی جیل میں مرد ملازمین جیل کے جو تھے جہاں عمران خان قید ہیں ان کے ساتھ مل کے پیغام رسانی کرتے تھے. بلکہ فلمی اسکرین پلے چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ جہاں تک میں سمجھاؤں ذرائع سے بات کر کے وہ یہ ہے کہ جو ان کا 12 اگست کی ISPR کی پریس ریلیز تھی جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنے کی بات کی گئی, اور 15 اگست کی جو تھی جس کے بعد بتایا گیا کہ فیض حمید صاحب کے کہنے پر یا ان کے ایما پر یا ان کے بتانے پر 3 ریٹائرڈ افسروں کو گرفتار کیا گیا. تو جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے وہ شروع ہی تب ہوتی ہے جس وقت ثبوت اور شواہد ثابت ہو جائیں کہ یہ شخص مجرم ہے. اور یہاں پر جو سب سے بڑا جرم بادی النظر میں نظر آ رہا ہے وہ فوجی ایکٹ سیکشن 31 کی وائلیشن جنرل فیض حمید کے اوپر, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عام فوجی افسر جو ہے جس کا تعلق انٹیلیجنس سے نہیں ہے وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک سیاسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتا, جبکہ انٹیلیجنس کا افسر ریٹائرمنٹ کے 5 سال تک نہیں لے سکتا. تو جنرل فیض حمید تو اعلیٰ ترین عہدے پر انٹیلیجنس کے فائز تھے, DG ISI تھے, DGC بھی رہے. ان پہ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل مینوورنگ کی, انہوں نے ان کے اوپر بغاوت کا الزام ہے, ان کے اوپر حکومت گرانے کا الزام ہے, ان کے اوپر سازش کر کے حکومت گرانے کا الزام بھی ہے. باجوہ صاحب کے متعلق اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوئی, ذرائع سے آج بھی بات ہوئی, تو انہوں نے ذرائع نے یہ بتایا کہ باجوہ صاحب اس سے الزام سے مبرہ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک باجوہ صاحب نے عمران صاحب کے جنرل فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کو توڑا تھا, جس گٹھ جوڑ کی روشنی میں پوری سیاست کو, پوری پارلیمان کو جو ہے وہ ایک پارٹی یا ایک شخص کی ول کے انڈر لایا جا رہا تھا.
اور باجوہ صاحب نے اس طرح توڑا گٹھ جوڑ کو کہ انہوں نے ان کو DGISI کے عہدے سے ٹرانسفر کر دیا. اب سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ان کو کور کمانڈر پشاور کو پھر بنایا گیا. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2 ریزنز تھے. تو پرائم منسٹر کی بہت ضد تھی عمران خان کی کہ اگر ان کو DGISI سے ہٹایا جا رہا ہے تو کور کمانڈر پشاور لگایا جائے جنرل فیاض حمید کو, تاکہ وہ جو ان کی پالیسی تھی کہ وہ افغانستان سے طالبان ہیں یا جو لوگ بھی ہیں ان کو لا کے بسانے کی ایک پالیسی تھی, وہ فیض حمید صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان کی مرضی سے سمجھتی ہے. تو اس لیے ان کو وہاں لگایا جائے تاکہ کام ایزی ہو جائے والا. اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ جنرل باجوہ نے ان کو DGISI کے ہٹانے سے جواز ہی یہ دیا تھا کہ وہ کور جب تک کمانڈ نہیں کریں گے وہ ریس پہ نہیں آ سکتے آرمی چیف, تو کہیں تو ان کو لگانا ہی تھا, تو ان کو پھر وہاں لگایا گیا. بانی PTI جو ہے وہ ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اتنی بڑی فیسلٹیشن جو ہے وہ اتنے عرصے سے مل رہی جب سے وہ جیل میں ہے اور حکومت سو رہی ہے. آج انہوں نے جیل میں بیٹھے بیٹھے, یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گارڈین کو ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کا انٹرویو دیا. اب ITV نیوز جو ہے برطانیہ کا چینل, اس کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو نومنتخب برطانوی پرائم منسٹر کو مبارکباد دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برطانوی پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ آپ اس منظرنامے کو دیکھیں جس میں ایک پارٹی بمشکل اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگے, تصور کریں کہ اگر آپ کی فتح چرا لی جائے. برٹش پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں عمران خان, پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی گئی, آپ کو کیسا لگے اگر لیبر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو رات کے آخری پہر اغوا کیا جا رہا ہو. عالمی سطح پر برطانوی حکومت بڑی ذمہ داری ہے. برطانوی حکومت کو بھی اپیل کر رہے ہیں عمران صاحب اس انٹرویو میں کہ اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات ہیں, کچھ کیا جائے. 1 برس ہونے کو آیا, مجھے 7 فٹ چوڑائی اور 8 فٹ لمبائی کی موت کی کوٹری میں قید رکھا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو دہشت گردوں کے لیے یا جنہیں سزائے موت سنائی گئی ان کے لیے مختص کی جاتی ہے. بیرسٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. obviously ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, PTI کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور مظہر عباس صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, عمران خان, ایک تو یہ جو آج پرائم منسٹر کو رپورٹ دی گئی جو ہم نے بھی خبر بریک کی ہے, مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے 1.5 سال سے کیا ہو رہا ہے یا 1.25 سال سے کیا ہو رہا ہے, عمران خان کیا کر رہے ہیں. بقول آپ کی, اگر آپ کی ساری باتیں صحیح مان لی جائیں, عورتوں کی جیل کی ملی ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ, بشرا بی بی کے لیے پیغام رسانی کر رہی ہیں, مشققی بھی عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیل کا وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے, موبائل بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, سارا کچھ ملا ہوا ہے. ITV کو انٹرویو بھی دیا جا رہا ہے اور جیل آپ کی کسٹڈی میں ہے. اور اتنا آپ ظلم کر رہے ہیں بقول عمران صاحب کے کہ وہ کہہ رہے ہیں 7 فٹ چوڑائی اور 8 فٹ لمبائی کی موت کی کوٹری میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. بیرسٹر صاحب. جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل بہت ظلم ہے, میں اس کی جتنی مذمت کی جائے میرے خیال سے اتنی کم ہے, کیونکہ اس ظلم میں ان کو الیکٹرانک ٹوتھ برش نہیں دیا جا رہا ہے, اس ظلم میں جو ہے پوری ورزش مشینیں نہیں ہیں ان کے پاس, اس ظلم میں جو ہے ان کی ملاقاتیں اور ڈیرے داریاں نہیں ہیں, اسی ظلم میں جو ہے وہ بین الاقوامی جریدوں سے بات نہیں کر سکتے. اسی کرب میں اور اسی جرم میں جو ہے اور اسی ظلم میں جو ہے وہ آئے روز جو ہے میڈیا سے بھی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا پیغامات بھجواتے ہیں اور جس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اندر سے, اور اندر سے وہ پلاننگ باہر آتی ہے اور باہر سے وہ اندر جاتی ہے. یہ تمام تر بالکل اس کا سارا فالٹ پنجاب حکومت, سینٹرل حکومت, یہ ہم سب پہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو الیکٹرانک ٹوتھ برش نہیں دیا, ہم نے وہ ان کو فیسلٹیز نہیں دی, کیونکہ 6-7 کمرے تو کم ہیں, ابھی تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے. ابھی تو ان سے ملاقاتیوں کی ایک لمبی قطار ہونی چاہیے. کیونکہ یہ الیکٹرانک ٹوتھ برش کا کیا معاملہ ہے بھائی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں, الیکٹرانک ٹوتھ برش کا کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ بالکل سن لیں, ان کی پارٹی کے ممبر نے کہا کہ عمران خان کی بنیادی ضرورت ہے الیکٹرانک ٹوتھ برش اور ان کو نہیں دیا جا رہا, اور وہ کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں. اسی طرح وہ کبھی مانگتے تھے ورزش کی مشینیں, کبھی وہ مانگتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں دیسی میں گھی میں بنا ہوا کھانا بھی دے دیا جائے, پھر وہ مرغی بھی آ جائے, اور پھر مجھے فریج بھی دے دی جائے, پھر پتہ نہیں کیا کیا. یہ ڈیمانڈز تو اینڈ لیس ڈیمانڈز ہیں کامران صاحب. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ناروے میں یا آسٹریا میں کسی یہ پریزن میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان میں ہے اور انہوں نے جو کام کیے ہیں اس سے زیادہ بدتر جگہ میں ان کو رکھنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو ملک کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے 9 مئی آپ نے دیکھا ہے, اس کے علاوہ جو نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس دن بھی کہا ہے کہ یہ بے لوث محبت, یہ پیار جو ہے یہ اصل میں انفیچویشن ہے, یہ اسٹاک ہوم سنڈرم ہے, اور یہ کلٹ فالوئنگ ہے جو کہ لوگوں کو بالکل کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم جو گنے چنے لوگ ہیں, بیکاز پوری پاکستانی نیشن, پوری پاکستانی قوم اس طرح نہیں ہے, وہ بخوبی سمجھتے ہیں ان کی ڈراموں سے, ان کی رنگ بازیوں سے, ان کے ایک فریب سے, جو یہ تمام تر چیزیں کرتے رہیں, کیونکہ اپنی کی بھی منہ کے سامنے آ رہی ہیں اور اپنی کی بھی نظر آ رہی ہیں, جو بات کرتے ہیں اس سے پھر جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئی ڈیمانڈ لے کے سامنے آ جاتے ہیں.
اور اب کہہ رہے ہیں کہ اوپن اور بھائی یہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. فیض حمید کا بتائے نا, جنرل فیض حمید اب آپ کو جو پرائم منسٹر کو رپورٹ مل رہی ہے, اسی پہ ہی آ رہا ہوں سر یہ فیض حمید کی کیا پوزیشن ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ان کی دیکھیں بڑی کمپرومائز پوزیشن ہے, ان کی بڑی کمپرومائز پوزیشن ہے. میں یہی بتا رہا ہوں, آپ نے اپنے ذکر میں جو ہے, جو پروگرام کے شروع میں جو ذکر کیا کہ ایک قدغن ہوتی ہے, ٹائم بارڈ ہوتی ہے بالکل, کہ آپ نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن سکتے. لیکن یہاں پہ تو یہ دیکھنے آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کو اصل چیئرمین تو وہ تھے, اصل جو سارا تمغہ امتیاز جاتا ہے اس تمام تر منورنگ کا, سٹارٹنگ ود May 9 اور پتہ نہیں کیا کیا, کیونکہ اس کے کوارڈینیٹس بھی انہوں نے فراہم کیے. اوور نائٹ تو کوئی اخذ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کہاں کہاں پہنچنا ہے. ایک منظم کیمپین تھی, بتایا گیا تھا پہلے سے, پری میڈیٹیٹڈ ایک سارا یہ معاملہ تھا 9 مئی والا, کیونکہ انہوں نے تو تیار شدہ معاملہ تھا نا. اور وہ رشین مولوٹوفز اور جو بوتل والے پیٹرول بام تھے, اس تک تو وہ مان گئے کہ ہاں بھئی میں نے چلائے ہیں اپنی رہائش کا زمان پارک سے. لیکن ایک بات بتائیں, نوجوان ہیں وہ ماننے کے لیے تیار. یہ اتنا ہی ڈرامائی ہے سارا کچھ کہ فیض حمید جو تھے, یہ آپ کنفرم سر میری بات, خبر بریک, اتنا ہی ڈرامائی فلمی کے جنرل فیض حمید کے پاس ایک موبائل تھا جو اینڈرائیڈ نہیں تھا, اس سے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے جو ہیں ان کو, جن کا پاس اینڈرائیڈ فون نہیں تھا, وہ فون کرتے تھے, وہ فون لے کے جایا کرتے تھے عمران خان کے پاس. جنرل فیض حمید کو وہ انسٹرکشن دیا کرتے تھے, اور جنرل فیض حمید پھر عمران خان کی انسٹرکشن چل رہے تھے نمبر 1. اور کیا یہ اتنا ہی ڈرامائی ہے کہ جو عورتوں کی جیل کی 3 خواتین کام کرنے والی ہیں, وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان رابطے کروا رہی تھیں یا پیغام رسانی کر دی, یہ ایسا ہی ہے, اتنا ڈرامائی, اتنا فلمی ہے یہ. بالکل یہ ایسے یہ فلمی نہیں, یہ حقیقت پہ مبنی ہے. اور آپ نے ہالی ووڈز کی جو فلمیں دیکھی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں کہ ایک برنر فون ہوتا ہے, اور اس برنر فون کے ذریعے ہی اور کہاں کون سی کیویٹیز میں چھپا کے وہ لے کے جایا جاتا ہے. کیونکہ میں نے تو اڈیالہ کے اندر ماحول دیکھا ہے, اینڈ آئی ہیو ہیڈ دی ایکسپیرینس. میں نے تو سارے معاملات دیکھے, وہاں پہ فون بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہی برنر فونز استعمال ہوتے ہیں. وہاں پہ اسی طرح پیغام رسائی اہلکاروں کے تھرو ہوتی ہے, اور یہی خواتین جو ہیں میسیجز لے کے جا رہی تھیں. آبویسلی کس طرح ان کو فون ملا, کس طرح ان کی فون پہ بات, اور یہ برنر فونز چھوٹے والے ہوتے ہیں, اینڈرائڈ فونز نہیں ہوتے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے, درست ہے. اسی طرح یہ سارا معاملہ تھا, اور یہی تمام تر چیزیں انارتھ ہو رہی ہیں انویسٹیگیشن میں, اور پتہ چل رہا ہے یہ تمام تر وہ لوگ جو اس پورے گینگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ خواہ وہ سرکاری اہلکار ہوں, خواہ وہ پرائیویٹ لوگ ہوں, اور اس میں کچھ معذرت کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ میری اپنی وکلاء برادری کے بھی جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ لوگ بھی اس طرح کی سہولت کاری اور میسیجز اکراس وکلاء برادری سے کرتے ہیں بات. اچھا بیرسٹر صاحب بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ کیا یہ جو کال کنیکشن تھی جنرل فیض حمید کے درمیان مبینہ طور پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے درمیان جو عمران خان سے ہوا کرتی تھی, اس میں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ عمران خان انسٹرکشن دے رہے تھے جنرل فیض حمید کو کہ یہ کرنا ہے. 9 مئی کا آپ نے جنرل فیض حمید بتا رہے تھے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. سر اٹس اے 2-way اسٹریٹ. میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مشاورت اور باتیں اور پلاننگ تھی وہ 2 طرفہ تھی, وہ کوئی 1-way ٹریفک نہیں تھی. کیونکہ آبویسلی کچھ آئیڈیاز جو ہے جنرل فیض نے پلانٹ کیے ہوں گے, کچھ وہاں پہ انہوں نے کہا ہوگا نہیں فیض اس طرح نہیں, اس کو اس طرح بہتر کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں. تو آبویسلی آپس میں مشاورت اور ڈسکشن, اور جب ان کی یہ نیفیریس ڈیزائنز کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ آئے روز ہم یہی بات کریں کہ یہ نیفیریس ڈیزائن ہے, یہ پورا ایک کنسنٹریٹڈ کیمپین ہے, یہ ایک پورا منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے. تو ان کی ڈسکشن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو سجیشنز دیے ہوں گے, ڈسکشنز کی ہوں گی, پلان بنائے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ان پلانز کو آرکسٹریٹ کیا ہوگا. یہ پوائنٹ آ گیا. اظہر صاحب بات یہ ہے کہ کیا آپ بھی ان وکلا والے سہولت کاروں میں تو نہیں جنہوں نے فوج اسٹیٹ کے خلاف کام کیے اور عمران صاحب کے لیے پیغام رسانی کی؟ ایک تو یہ بھی بتا دیں. نمبر 2 کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جرائم کی فہرست جو جنرل فیض حمید سے بھی پتہ چل رہی ہے اور ویسے بھی چل رہی ہے پتہ, وہ اتنی زیادہ ہے, اتنی گمبھیر ہے کہ اس سے بھی بدتر جگہ پہ عمران صاحب کو رکھنا چاہیے تھا. وہ جو ITV کا کتنا بڑا خطرہ جنرل فیض حمید عمران خان کے لیے, اور کتنا بڑا ریلیف ملا ہے, حکومت نے کارنامہ کیا فیض حمید کو پکڑ کے, اور اب سارے پول کھل رہے ہیں تحریک انصاف کے مبینہ طور پر بقول گورنمنٹ کے, یا عمران صاحب کے پول. اظہر صاحب
اچھا میں کھل کے ہنس سکتا ہوں، ہنس سکتا ہوں نا اتنا تو میں؟ اچھا چلیں، اچھا آپ نے غالباً یہ کوئی بیرسٹر صاحب ہے، بیرسٹر عقیل ہیں غالباً، یہ کوئی وزیر ہیں، مشیر ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ وزیر ہیں، مشیر ہیں، یہ کیا ہیں؟ بھائی مشیر ہے قانون انصاف کے، مشیر برائے قانون انصاف ہے، میں چھوٹا سا مشیر برائے قانون انصاف ہے بھائی، میں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچھا 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 مشیر ہے یار، مسئلہ کیا ہے؟ مشیر ہے برائے قانون انصاف۔ یہ مشیر، اچھا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مشیر ہیں آئی ایس پی آر کے، یہ مشیر ہیں کوئی غالباً عدلیہ کے، یہ کوئی مشیر ہیں تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے۔ یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن نہیں؟ ان کے پاس یہ ساری گفتگو کہاں سے آ گئی کہ اگر کورٹ مارشل ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کس کیپیسٹی میں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اٹس اے کلیئر کٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے، اور اگر آپ کرنا بھی یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کورٹ مارشل کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو یہ سیاست کیوں ہو رہی ہے اس میں؟ بھی کورٹ مارشل کریں، بند کمرے میں کریں، روکا ہے کسی نے آپ کو؟ انٹرنل معاملہ ہے، لیکن یو آسکڈ فار اٹ۔ اب جتنی گفتگو میں نے سنی ہے، میں ہنس ہی سکتا ہوں، مسکرا سکتا ہوں۔ اب مشیر قانون ہے تو ذرا انہیں بتائیے گا کہ نا یہ پریزن ایکٹ پڑھ لیں، پریزن رولز سارے میں بتا دوں گا، نہیں تو میری پٹیشن دیکھ لیجئے گا۔ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ پڑھ لیں، آئی سی سی پی آر کے ریلیونٹ رولز پڑھ لیں، نیلسن منڈیلا رولز پڑھ لیں، کائرو ڈیکلیریشن پڑھ لیں۔ عمران خان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا اور پاکستانی جو پریزن رولز ہے اس کے مطابق بھی سہولیات نہیں دے رہی۔ پچھلے 2 مہینے سے رپورٹیں مانگ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ صبح لگا ہوا ہے، میں نے درخواست دی ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں جا کے جیل کا وزٹ کر کے آؤں۔ یہ مشیر صاحب تو ہمارے بھائی چلے گئے تو میں کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟ کیوں میں نہیں جا کے وزٹ کر سکتا جیل کا اندر سے معائنہ کرنے کے لیے کہ یہ جو بتا رہے ہیں پتہ نہیں وی آئی پی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنی بھی سہولیت دی ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ کھیل، انہوں نے پڑھا نہیں ہے شاید، رولز پڑھ لیں۔ ہر قیدی کو آپ نے یہ سہولیات دینی ہے، اسے کھیل کی سہولیات، اسے عمران خان صاحب کو تو بچوں سے بات ہی نہیں کرائی جاتی۔ یہ جو آج فون نکل کے آ گیا ہے تو یہ تو سوال ان پہ آ رہا ہے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جنرل فیض حکومت کر رہے ہیں، اٹامک بومب ہے آپ کی لیڈرشپ کے لیے، یہ تو بتائیں۔ سر کچھ نہیں ہے، سر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پچھلے 2.5 سالوں سے اٹامک بم بھی چل رہے ہیں۔ مریم نواز ریلیف دے رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سائفر بہت بڑا اٹامک بم، وہ سر نا سائفر بھی اٹامک بم تھا، آپ عدت کیس بھی اٹامک بم۔ اور اس وقت میں بتاتا چلوں، اس وقت عمران خان سزا یافتہ قیدی نہیں ہے، انڈر ٹرائل پریزنر بھی نہیں ہے، اور کس نے روکا ہے کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے میڈیا سے؟ کس قانون کے تحت ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو، کوئی پروویژن ایسی نہیں ہے، کس نے کہہ دی ہے؟ یہاں تو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ بتا دیں، تبھی تو مذاق اڑ رہا ہے، جاگسائی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا میری بات سے کالم لکھ رہے ہیں، کہاں پابندی ہے کالم لکھنے کی؟ ذرا میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر وکلا کے ذریعے کالم لکھ کے دیا تو کیا اس میں گناہ کیا ہے؟ کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ کیا کہہ دیا ایسا؟ یہ وہ تو نہیں تھے جو 9 مئی کے پیغام رسانی کیا کرتے تھے، یہ تو مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ الزام دیکھیے وجہ کیا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کے 12 کیسز تھے، ایویڈنس کوئی نہیں آئی، انہیں کیسز سے ڈسچارج کر دیا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ڈسچارج سارے آیا، چیلنج کیا، ان میں بھی ضمانت ہو، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اب یہ ایویڈنس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے کیونکہ وجہ یہ ہے، دیکھیں اگر خالی کورٹ مارشل ہو رہا ہوتا نا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ اب اگر آپ نے وہ بات چھیڑ دی ہے، رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 دیکھیں، میں اتنی دیر انہوں نے گفتگو کی ہے، بس 2 منٹ اور دے دیں مجھے۔ والیوم 3 اور اس کا اگر رول 8 پڑھ لیں، پہلے یہ طے تو کریں یہ کورٹ مارشل میں کیا لے کے جانا ہے۔ 2017 ہمارا دور نہیں تھا، بتائیں جو معیز والا معاملہ ہے نواز شریف کا دور تھا، اور 2017 سے لے کر سب خاموش بیٹھے رہے۔ آج کیا یاد آ گیا آپ کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ کرنا ہے تو اب کریں، لیکن اس کے لیے پہلے اب کیا طے کرنا ہے آپ کو؟ اگر آپ عمران خان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، پہلے آئیں دہشت گردی کی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں، وہاں بیٹھ کے ٹرائل چلنے دیں، جب وہاں ایویڈنس آ جائے گی تو پھر لے جائے گا ملٹری کورٹ میں۔ پہلے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے جورسڈکشن۔ یہ سول اور کورٹ مارشل کی جورسڈکشن ابھی طے ہونی ہے، وہ بہت جلدی میں کر تو رہی ہے نا کورٹ مارشل۔ کل عمران خان کو انوالو کرنے کی کوشش کی، یاد رکھیے گا انہیں کورٹوں کے اندر یہ چیلنج ہوگا معاملہ، اور یہ مذاق مت اڑائیں، پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے سارے مسئلے کا۔ وہ بھائی جس کا بھی کورٹ مارشل کر رہے ہیں آپ، لیکن کورٹ مارشل کو کورٹ مارشل رہنے دیں۔
اس کو سول مارشل نہ مذاق بنائیں تو اڑ رہا ہے آپ پوری کورٹ دنیا مارشل میں، کو کورٹ کس وجہ سے مارشل اڑ رہا رہنے ہے، دیں، کس کی وجہ سے سیاسی اڑ رہا ہے؟ جماعتوں کو مت انوالو کریں سارے کام میں. سن تو لیں یار اظہر بھائی، آگے آپ لوگوں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کے جو ہے نا اپنا کام بیڑا گر کیا، مزید ڈیفینڈ نہ کریں ان کو، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کیا چھوڑیں، دفاع کریں اس معاملے کو. سر میری ایک میں بات آگے جاؤں گا. سنیں. بدر عباس صاحب، میری- آپ کو یہاں سر پر میری بات کیا نظر آتا ہے نہیں، تاریخ میں جائے بغیر، اگر موجودہ حالات سے ہم شروع کریں؟ ایک طرف سر آپ کی باری پہ آتا ہوں میں، ذرا بدر صاحب سے بات تو کر لوں. اظہر بھائی تھوڑا ٹائم تو سانس تو لے لیں. بدر صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ فیض حمید آپ کو ایک اور بڑا فائر نظر آ رہا ہے اگینسٹ عمران خان، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان اس کی زد سے ہی بچ جائیں گے، جس طرح کہ اظہر صاحب فرما رہے ہیں سائفر، شدت، عدت، یہ وہ، یا آپ کو لگتا ہے سیریس معاملہ ہے فیض حمید والا، سیریس معاملہ ہے ناٹ اونلی فار فیض حمید بٹ آلسو فار عمران خان؟ شکریہ کامران. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے ایز این آؤٹ سائڈر مجھے نہیں پتا. مجھے یہ نہیں پتا جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا وہ جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے حکومت کے پاس کہ اگر کوئی اپوزیشن کا لیڈر کوئی ایکیوزیشن لگاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میڈیا کو ایکسس دے دیں، میڈیا جیل کو کے لے اندر جائیں. پتہ چل جائے گا کہ عمران خان، میڈیا کو لے جائیں نا اندر، آپ کو عمران خان کا جو سیل ہے وہ دکھا دیں میڈیا کو، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے ایک جواب ہی دینا ہے نا، بجائے اس کے کہ میں آپ کی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے میرے ساتھی، میں ان کی بات پہ یقین کروں یا میں عمران خان کی بات پہ یقین کروں. تو میرے لیے تو دونوں ہی سیکنڈ سورسز ہیں. فرسٹ سورس تو میرے لیے یہی ہے کہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، تو وہ تو آپ مجھے نہیں دکھا رہے. تو جب آپ مجھے نہیں دکھائیں گے ٹھیک ہے. تو میں کس چیز پر بلیو کروں گا؟ دوسری بات اب یہ ہے فیض کہ حمید ابھی کتنا تک بڑا خطرہ ہے صرف عمران خان کے لیے؟ اب ٹھیک ہے، میں وہی بالکل ٹھیک بتا ہے. رہا ہوں. دیکھیے آج جو سیکیورٹی ذرائع سے خبر چلی ہے، مجھے پہلی چیز تو یہ کہ سیکیورٹی ذرائع سے خبر کیوں چلی ہے، کیوں نہیں آفیشلی یہ بات کی گئی جو سیکیورٹی ذرائع سے چلائی گئی؟ آپ آفیشلی، چاہے آئی ایس پی آر آفیشلی کوئی بات کر دیتی یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کوئی بیان آتا، تو یہ جو ذرائع سے ساری جگہ ایک ہی ذرائع سے ایک ہی طریقے سے خبر چلی ہے، اس سے اس کیس کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. اب جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ان پہ اسپیسیفک چارجز کیا آتے ہیں، لیکن ایک نیکسس جو ہے، جو اس طرح کی خبریں کہ ایک نیکسس تھا عمران خان اور جنرل فیض حمید میں، یہی اس وقت پرسیپشن بنایا جا رہا ہے. ٹرائل میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. جب ٹرائل ہوگا، کورٹ مارشل ہوگا، تو وہ ظاہر ہے اوپن نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے اور عمران خان اور جنرل فیض حمید کا مشترکہ ٹرائل کرنا ہے، تو آپ نے یا تو آپ کوئی اسپیشل ٹرائبنل بنائیں، اس کے اندر جو ماضی میں بنتے رہے ہیں اسپیشل ٹرائبنل، اور اس میں وہ ٹرائل کریں. پھر اسپیسیفک چارجز، چارج شیٹ کیا ہوگی، سیڈیشن کا کیس ہوگا، ٹریزن کا کیس ہوگا، یا محض آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کی وائلیشن کا کیس ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس لیے کہ ابھی تک میری نظر میں وہ چارج شیٹ سامنے نہیں آئی ہے جو جنرل تو آپ کو لگ رہا ہے ابھی بڑے لمبے مرحلے ہیں اس کے اندر، اتنا شارٹ کٹ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس لیے کہ ابھی چیزیں اوپن نہیں ہوئی ہیں نا، ابھی تو صرف خبریں آ رہی ہیں. اوپن اس وقت ہوں گی جب ایک مرتبہ ٹرائل ہوگا اور دونوں سائڈ سامنے آئیں گی. رائٹ سر، میں بریک لوں گا، لیکن ایک بات بتاتا جاؤں میں آپ کو. یہ بات پہ اسٹیبلشمنٹ کنونس ہے شاید، اور شاید ملٹری ٹرائل بھی اس پیراہے میں ہو رہا ہے کہ جنرل فیض نے یہ وائلیشن تو کی ہے کہ 5 سال تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، اور ان کے پاس سے سیاسی سرگرمیوں کا پورا ریکارڈ ملا ہے. اب اس سرگرمیوں میں کتنا بغاوت کا، حکومت گرانے کا، فوج کے خلاف بغاوت کا، فوج کے خلاف حملوں کا عنصر ہے، وہ آئی تھنک ایویلویٹ ہو رہا ہے. یہ میرا اندازہ ہے، خبر نہیں ہے. ایک بریک کے بعد یہ سوال پچھلا طرف رہ گیا کہ حکومت کو جو ہے وہ پتہ ہی کچھ نہیں چلا یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ اس طرح مرحلے بھائی چل رہا ہے. یہ بیرسٹر صاحب کہاں پہ ہیں؟ بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد. آپ چاہے اظہر صاحب کی ساری باتوں کا بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں رہ گیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے تو کنٹرول میں اڈیالہ جیل بھی نہیں میرے بھائی. حکومت تو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں کامران صاحب، بالکل تمام تر چیزیں کنٹرول میں ہیں. لیکن جب ایک منظم طریقے سے ایک گینگ جو اندر سرکاری اہلکار ملے ہوئے تھے، جن کو دیکھیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اور خواتین اہلکار ہیں، یہ جب جیسے ایسے اس کو ان ارتھ انویسٹیگیشن اور ان پہ ان کی ریکی تو کافی عرصے سے کی جا رہی تھی، لیکن سبسٹینشل ایویڈنس جب سامنے آیا اور پتہ چلا
کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی آبویسلی جب تانے بانے ایک دیکھیں ہم نے اس تمام تر چیز کو ایک انویسٹیگیٹو لینس سے فالو کیا اور سیکیورٹی اداروں نے بھی اس کو فالو کیا اور فائنلی اس ہم بات پہ پہنچے کہ یہ لوگ وہ سینٹرل پیسز تھے جو کہ انفارمیشن کو ایکسچینج کے لیے کبھی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں یہ انفارمیشن لے کے آیا کرتے تھے اور جس طرح پاس آن کیا کرتے تھے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے قسم کے کیسز اور ایسی قسم کی کنسپریسیز کو انرتھ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اوور نائٹ جو ہے ہم تمام تر جو وہ چیزوں کو دیکھیں. اب وہ نہ تو اینڈرائڈ فون استعمال کرتے ہیں نہ کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں, برنر فون استعمال ہوتا ہے. کر دیا تو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرا رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی سے, ان کے جلسے سے. آپ نے کیوں کیا جلسے والا؟ میں آپ سے جب ابھی بات کر رہا ہوں تو میں نے ایک این او سی بھی دیکھی ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وہ موو کر رہی ہے, ناٹ این او سی بٹ ایک پریس ریلیز ہے یا کوئی ایک نوٹیفیکیشن کہہ لیں. پی ٹی آئی کے اپنے عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ہدایت ہیں کہ شاید یہ کوئی انتشار پھیلایا جائے گا اور کوئی ایسی بات ہے, اس لیے آپ جلسے کی تیاری جاری رکھیں اور جلسے کی آئندہ تاریخ ہم خود دے دیں گے. تو جلسہ تو خود منسوخ کر دیا ہم نے, تو سیکیورٹی کی پیش نظر یہ تمام تر چیزیں, جلسہ ہم نے ان کو اجازت دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ جلسہ بالکل 31 تاریخ کی نوٹیفیکیشن موجود ہے, اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے وہاں پہ آن ریکارڈ ہیں ہم کہ ہم نے کہا جی یہ کر لیں, 22 تاریخ کو کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹ انہوں نے خود دی 22 تاریخ کو یہ کر لیں. اب یہاں پہ تحریک جو ہے نہیں, جو ایک سپریم کورٹ کے باہر دیکھیں نا سارے معاملات, سپریم کورٹ کے باہر ایک نہیں, سپریم کورٹ کے باہر کامران صاحب یہ بڑا ضروری ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, اس کے پلیئرز ہیں, سرینا رہ رہے ہیں رائٹ دیر اینڈ دین, کیونکہ ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف ڈی چوک ہے. اگر ترنول تک ہی رہنا ہو نا تو پھر بھی بندہ سوچتا ہے, لیکن سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں کل ایک کیس کی ہیئرنگ ہے اور اس میں آلریڈی کئی سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے سپریم کورٹ کے باہر. آپ نے 2 دن پہلے سچویشن دیکھی. ججز کی ایج بڑھانے کے لیے کوئی قانونی مسودے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی کامران صاحب بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ڈسپیرٹی ہے, انیکوالٹی ہے, کیونکہ آئین پاکستان آرٹیکل 25 ایکوالٹی کی بات کرتا ہے. ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ 62 سال کی ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں اور 65 سال کی عمر میں جو ہے سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوتے ہیں. تو کم از کم اس ڈسپیرٹی کو ختم ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں جس پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونی چاہیے, اور یہ بالخصوص اگر آپ اسپیسیفکلی اس پہ کریں تو خالی اسپیسیفکلی اس چیز کو کوئی ٹچ اپون نہیں کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی ایج بھی بڑھ رہی ہے ریٹائرمنٹ, اوور آل ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا. جی اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اس میں نہ ہی تو اس کو رول آؤٹ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو کنفرم کر سکتا ہوں, لیکن obviously amongst other things یہ بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. یعنی کسی قانونی مسودے پہ کام کر رہے ہیں آپ, سوچو بچار ہو رہا ہے. اوور آل ایک کانسٹیٹیوشنل چیزوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ اشد ضرورت ہیں وقت کی, اور نہ صرف اس چیز میں بلکہ دیگر اور ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ جو ہے ان کو چینج ہونا ہے, اپڈیٹ ہونا ہے, ایمینڈ ہونا ہے. اظہر صاحب مین پاور آپ کے پاس نہیں ہے, جلسہ آپ نہیں کر پا رہے, ججوں کی عمر بڑھنے لگی ہے, ہو سکتا ہے چیف جسٹس یہ کنٹینیو کرے. آپ کی سائڈ پہ تو مجھے کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی, ساری چیزیں آپ کے خلاف ہی جا رہی. فیض صاحب کسٹڈی میں ہے, وہ راز اگل رہے ہیں عمران صاحب کے بھی. اظہر صاحب اچھا دیکھیں کامران صاحب, فیض حمید ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے, ہمارے لیے کوئی ٹینشن یا پریشانی کی کوئی بات نہیں. جب چیزیں آئیں گی, جب میدان سجے گا تب دیکھ لیں گے. ابھی کوئی ہمارے لیے کوئی پریشانی کی باتیں نہیں ہیں, اور نہ ہمیں ڈرانے کی یا اس طرح کی جو باتیں ہو رہی نا, یہ اب جب 2.5 سال بعد انہیں یاد آیا, آج 2.5 سال بعد خیال آیا ہے کہ اس معاملے میں, وہ تو ان کے اپنے دور کا ہے, 2017 کا معاملہ ہے, تو اس دور میں انہوں نے ایکشن لینے تھے, نہیں لیے. اس دور میں ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے سب کو پتہ ہے, ہر ایک کو اندازہ ہے. میں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک تکلیف دہ بات آپ کے سامنے بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جلسہ ڈرنے سے ڈر تو یہ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں, تحریک لبیک پاکستان, جماعت اسلامی, اور آج تو پی ڈی ایم سپریم کورٹ تک پہنچ گئی تھی. آپ نے دیکھا نہیں ہے وہاں پر, اور وہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. یا تو بتائیں کوئی ایسا معاملہ ہوا, انہیں ڈر اور خوف, یعنی این او سی کینسل کر لیا. اور ابھی بھائی میرے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا, یعنی جھوٹی خبر خود پھیلا رہے ہیں. بھائی کوئی ایسا چل رہا,
جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ ہوگا اور اس کی تیاری چل رہی ہے اور کب بات باری آ جائے گی. اور دوسری بات میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے ان کے منہ سے نکال لیا اور وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. ہم آپ سے نہیں بات کر رہے, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 3 سال کی ٹینیور پوسٹ رکھا جائے. عمر جو ہے ہائی کورٹ کی یعنی سپریم کورٹ کی 65 سے 68 کی جائے, ہائی کورٹ کی 62 سے 65 کیا جائے. اگر فرض کریں یہ کامیابی نہ ہو جائے تو 5 ججوں میں سے ایک جج لگایا جائے. آپ کیا کریں گے اگر ایسا ہو گیا تو؟ اور اس کے لیے سر سن لینا, میں ابھی یہی نہیں ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا, یہ سارا چل رہا ہے. اور اس سارے کے پیچھے سازش کیا ہے کہ اس پارلیمان کو جس طرح بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے, پہلے 90 دن کا الیکشن آگے ڈیلے کرنے کے لیے سیکشن 57 میں امینڈمنٹ کی, تاحیات نالی کرنے کے لیے 232 میں امینڈمنٹ کی, پھر الیکشن ایکٹ میں ریٹائرڈ ججز کو لانے کے لیے امینڈمنٹ کی, اب مخصوص رجسٹر ختم کرنے کے لیے سیکشن 66 104 میں ترامیم کی. وہ ہم نے چیلنج کر دی آلریڈی اور سپریم کورٹ کے سامنے امپلیمنٹیشن ہے. ابھی تو تب جائیں گے نا جب مخصوص رجسٹر کے پاس ملے گی. یہ خواب رہ جائیں گے. اور یہ ایک بریک لوں اس کے بعد مدر صاحب سے بات کرنی ہے لازمی اور آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانی ہے. ایک بریک لے رہا ہوں. آرمی چیف نے یوتھ کنونشن میں بات کی, نوجوانوں کو ہوپ دلانے کی بات کی, بڑی ویل آرٹیکولیٹڈ اور بڑی کھلی اور روشن گفتگو سے سنتے ہیں. جس ہوپ کی آرمی چیف بات کر رہے ہیں یہ ہوپ ہمیں قرآن بھی کہتا ہے, اللہ بھی کہتا ہے, اور ہم بھی آپ کو اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم بتاتے رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بڑے ڈرامیٹک اور ٹف حالات چل رہے ہیں. اس موقع میں ہماری قیادت کا یہ کہنا, اور آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اس وقت نوجوانوں کو ہمیشہ مخاطب کر رہے ہیں, ہماری سیاسی قیادت کا بھی یہی بنتا ہے, وہ گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, ہمیں ملک جوڑنے کی بات کرنی ہے اور مایوسی سے باہر نکلنے کی بات کرنی ہے. ہمارا بھی یہ منشا آپ کو بتاتے رہیں کیونکہ اصل کانٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے انسان کا جب مشکل ترین حالات میں, اور پاکستان مشکل ترین حالات میں ہے, لیکن یہی یوتھ اس کو نکال سکتی ہے اس سے, اور آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا, آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت.